ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائیں اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے پر پانی برسایا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اب یہاں پر آگے مزید کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائیں۔ 7 راہوں سے مراد ہے آسمان کے 7 طبقے، یعنی ہم نے تمہارے اوپر آسمان کے 7 طبقے بنائے کہ ایک کے اوپر ایک کر کے 7 آسمانوں کو ہم نے تمہارے اوپر پیدا کیا، اور ہم اس سے غافل نہیں ہیں، یعنی نہ اسے مٹنے دیتے ہیں، نہ اس کے اندر خلل آنے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اندر جتنے بھی امور مقدر ہیں سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری خبر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، ہم تمام مخلوق کے امور سے غافل نہیں ہیں، کتنی بھلائی ہے، کس میں کتنی برائی ہے، کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے، کفر میں کون مبتلا ہے، کون شرک کر رہا ہے، کون با ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی خبر ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانوں اور زمینوں کو سب کو پیدا کر دیا، اب اس کے بعد میں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں، جیسا کہ جاہل فلاسفہ نے یہ کہا کہ اب ان تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حاجت نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راستوں کو پیدا کیا، یعنی فرشتے ان آسمانوں کے راستوں سے آتے جاتے ہیں، اور یہ جو فرمایا گیا مخلوق سے غافل نہیں ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ نکلتا ہے یا جو کچھ زمین کے اوپر آسمان سے اترتا ہے، آسمان میں جو کچھ چڑھتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے کبھی بھی غافل نہیں ہے۔ حضرت سلطان بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے اور ہر وقت وہ تمہارے ساتھ میں ہے، اگرچہ تم اس سے غائب ہو۔ ساتھ میں کا مطلب اس کے جلوے، اس کی رحمتیں ہر وقت تمہارے ساتھ میں ہیں، اگرچہ تم اس سے غائب ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے غافل نہیں ہے، اگرچہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظاہری پردے بھی ہیں، باطنی پردے بھی ہیں، یعنی ظاہری پردے یہی جو ہم کو نظر آتے ہیں آسمان اور زمین کی شکل میں، ایسے ہی خواہشات کے پردے اور بہت سارے پردے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے بھی غافل نہیں ہے۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی اتارا، یعنی اتنا زیادہ بھی نہیں اتارا کہ زمین میں سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، اور اتنا کم بھی ہم نے نہیں اتارا کہ لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری نہ ہو سکیں۔ جتنی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی آسمانوں سے پانی اتار دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے پانی کو زمین کے اندر جو ہے وہ برقرار رکھا، ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی
برسانے کے بعد میں اس کو محفوظ نہیں کرتا تو ہم پانی کو روک نہیں پاتے. یعنی چشمے، نہریں، دریا، ان سب کی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو محفوظ کر دیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو محفوظ نہیں کرتا تو یہ ہمارے بس میں اس کو روکنا نہیں تھا. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم اس کو لے جانے پر قادر ہیں. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پانی کو اتنا نیچے لے جائے، اتنا لے جائے نیچے کہ اس کو کوئی نکال بھی نہ سکے. اور جب پانی بہت زیادہ گہرائی میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نکالنا بندوں کے بس کی بات نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر اللہ پانی کو خشک کر دے تو پھر پانی کسی کے ہاتھ نہ آئے گا، یا پانی کو اللہ تعالیٰ اتنی گہرائی میں پہنچا دے ساری دنیا کے لوگ مشینیں لگا کے نکالتے رہ جائیں لیکن کوئی پانی کو نکال نہ پائے گا. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پانیوں کو ہمارے لیے محفوظ فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد میں آگے والی آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مزید نشانیوں کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا وہ اس کا حاصل یہی ہے کہ ہم نے اس سے تمہارے لیے باغات پیدا کیے کھجوروں اور انگوروں کے، اور تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو. اور آگے ارشاد فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ. اور ایک درخت پیدا فرمایا، وہ پیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے، لے کر کے اگتا ہے تیل اور کھانے کے والوں کے لیے سالن. اور آگے پھر مزید نشانیوں کو بیان فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے اس میں بہت فائدے ہیں اور تم اس سے کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. یہ قدرت کی جو نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان نشانیوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ بندے ان نشانیوں کے اندر غور کر کے اللہ کی قدرت کے اوپر اپنے ایمان کو اور بھی زیادہ مضبوط کریں. تو یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہارے لیے باغات پیدا کیے. کیسے کیسے باغات پیدا کیے؟ یعنی زیتون کا روغن اللہ نے پیدا کیا جس کو تیل کے طور پہ تم استعمال کرتے ہو، اس کے پھل کو تم کھاتے ہو. اور اس کو کہاں سے پیدا کیا؟ طور سینا سے. یہ طور سینا وہ پہاڑ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پہاڑ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ طور سینا کا معنی یہ ہے کہ طور تو پہاڑ ہے اور سینا اس وادی کا نام ہے جہاں پر یہ پہاڑ پایا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا کہ انگور بڑا لذیذ پھل ہے، اللہ نے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. کھجور ایک مکمل غذا والا پھل ہے، اللہ نے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. اور زیتون جو پھل کے طور پر بھی کام میں آتا ہے، سالن کے طور پر بھی کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا. اور جانوروں کے پیٹ سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا پیدا کی، یعنی دودھ جو انسان کے لیے بہترین غذا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پیدا کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ان جانوروں کے گوشت کو انسان کھاتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ان جانوروں کی تم سواری کرتے ہو، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے سمندر کے اندر تم کو لے کر کے تیرنے والے جہازوں کو، کشتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اتنی نعمتیں پیدا فرمائی تو پھر اللہ نے یہ کیوں حکم دیا کہ دنیا کے اندر زیادہ مگن مت ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں لو لگا کے رکھو، دنیا سے پرہیز کرو؟ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ نے ساری نعمتیں تو پیدا کی ہیں لیکن ان نعمتوں کے ذریعے اللہ نے بندوں کا امتحان لیا ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پہ ہر طرح کی چیزیں موجود ہوا کرتی ہیں. جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ اللہ کی رحمتوں پہ نظر رکھے گا، رب کی عبادت کرے گا، اور جو دنیا دار ہوگا وہ دنیا میں پھنس کے رہ جائے گا. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت الفردوس کے ولیمہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھو.
جب کوئی ولیمہ ہوتا ہے نا تو آدمی سوچتا ہے کہ ولیمے میں خوب ڈٹ کے میں کھاؤں گا کیونکہ اچھی اچھی چیزیں وہاں پہ بنی ہوں گی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جوعوا انفسکم لولیمۃ الفردوس، جنت الفردوس کے ولیمہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھو. اللہ نے ساری نعمتیں پیدا کی ہیں لیکن ضرورت کے مطابق استعمال کرو. اصل تم کو جو مزہ لینا ہے وہ جنت الفردوس میں جا کر کے مزہ لینا. ایک زاہد عابد کا کسی درخت کے نیچے سے گزر ہوا تو اس کے میوے کھانے کے لیے نفس نے خواہش کی. تو اس نے نفس سے کہا کہ سال بھر پہلے روزہ رکھو تب جا کے تمہیں پھل کھلاؤں گا. یہ اللہ والوں کا طریقہ رہتا ہے، دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن نفس کو دبا کر کے رکھتے ہیں. سال بھر تک انہوں نے جو ہے وہ نفس کو دبا کر کے رکھا، روزہ رکھا، اور سال بھر جب مکمل ہو گیا تب جا کر کے اس زاہد اور عابد نے اس درخت کا پھل اپنے نفس کو کھانے کے لیے دیا. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، وہ نفس کو دبا کر کے رکھتے ہیں. اور یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ طور سینا، یہ سینا جو ہے یہ مصر اور ایلا کے درمیان ایک پہاڑ کا نام ہے. یہ وہی پہاڑ ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دوسرا اور درخت تمہارے لیے پیدا کیا جو کہ حسین پہاڑ میں ہے، اور وہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ باوجود کہ یہ دوسرے مقامات پر بھی تو پیدا ہوتا ہے، یہ صرف وہیں پہ نہیں پیدا ہوتا ہے طور سینا پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کو ذکر فرمایا اس مقام کی شرافت کی وجہ سے. اس پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے بیان فرمایا. یہاں پہ جو یہ ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں، یعنی جانوروں پہ تم سوار بھی ہوتے ہو، بوجھ بھی لاتے ہو، اور ان کے گوشت کو کھاتے بھی ہو، ان کے ذریعے تم کمائی بھی کرتے ہو. تو یہ بہت سارے فائدے ہیں جو جانوروں کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گائے کا دودھ پیو کیونکہ وہ ہر قسم کے درخت کو جمع کر کے کھاتی ہے. چونکہ بکری کے دودھ میں چکنائی بہت کم ہوتی ہے اور بھینس کے دودھ میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور گائے کا دودھ یہ میڈیم اور متوسط ہوتا ہے، نہ تو ایک دم چکنائی کم ہوتی ہے نہ ایک دم زیادہ ہوتی ہے. تو گائے کا دودھ جو ہے وہ چونکہ بہت مفید مانا جاتا ہے، اسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گائے کا دودھ پیو. اور اس حدیث پاک میں یہ اس روایت کے اندر، آیت کریمہ کے اندر جو یہ فرمایا گیا کہ تم اس کے اندر سواری کرتے ہو، یہ سمندر کی سواری کا جو یہاں پر ذکر کیا گیا، چونکہ سمندر کی سواری کرنا یہ بھی بڑا عمدہ مانا گیا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ تیرے ہیں، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے ساتھ میں بچپن کے اندر جب مدینہ منورہ گئے تھے، تو پھر بعد میں ہجرت کے بعد دوبارہ آپ کا مدینہ جانا ہوا تو راستے میں آپ کا اسی جگہ سے گزر ہوا. آپ نے اس جگہ کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ وہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میری ماں مجھ کو لایا کرتی تھی، اور میرے والد حضرت عبداللہ کا مزار شریف بھی اسی دار میں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یہیں پر میں جو ہے وہ تیرا کرتا تھا. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ تیرنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. اور ایک روایت میں اور موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر ساتھی اپنے ساتھی کے ساتھ میں تیرے. تو جب تمام صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ میں تیرنے لگے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر بچ گئے. تو آپ نے حضرت صدیق اکبر کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور تیرنا شروع کر دیا. فرمایا کہ میں ہوں اور میرا دوست صدیق ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیرنے میں حضرت ابو بکر صدیق کی مصاحبت فرمائی. فرمایا میں ہوں اور میرا دوست صدیق ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تیرنا یہ بھی احادیث طیبہ سے ثابت ہے. بہرحال یہ جو آیات ابھی ذکر کی گئیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کو بیان فرمایا. اگر بندہ ان کے اندر غور کرے نا تو اس کی عقل حیران ہو کر کے رہ جائے، کیونکہ پانی کا برسنا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے پانی برسانا چاہے نہیں برسا سکتا. اسی طرح زمین سے اناج اگنا، بندہ اگر لاکھ کوشش کر لے اگر رب نہ چاہے تو ایک دانہ نہیں اگا سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانوروں کو الگ الگ غذائیں کھلائی جاتی ہیں لیکن ان کے اندر سے بالکل سفید دودھ نکلتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے بندہ اگر اس کے اندر غور کرے. اسی طرح آپ اگر دریا کے اندر ایک سوئی ڈال دیں تو وہ ڈوب جائے، وہ سوئی بھی نہ روک سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے
ہے کہ بڑے بڑے ٹنوں اور منوں کے جہاز جو ہے وہ اس پانی کے اوپر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ڈوبتے نہیں ہیں. اور بار بار ان نشانیوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ بندہ ان نشانیوں کو جب سنے گا، اس میں غور کرے گا، تو اللہ کی ذات کے اوپر اس کا ایمان بڑا مضبوط ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے، ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.